اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورہ بقرہ 142 نمبر آیت۔ تبدیلی قبلہ کی بات جاری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ کی طرف اب تک منہ کرتے رہے، اب کس نے ان کے قبلہ کو بدل دیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ بات ایسے بیان ہوئی، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی منہ کرو گے اسی طرف اللہ پاک کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، سب اللہ کا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے، اور انسان وہ راہ راست پر ہے جو اس حکم کو بغیر چون و چرا کے مان لے، بس یہ ہے۔ اور یہ جو قبلہ ہے اس کی حیثیت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ایک سمت مقرر کر دی اللہ نے منہ کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، ورنہ ہم قبلہ کی پوجا نہیں کرتے، جیسے کہ ہندو حضرات خاص طور پر مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم بت پوجتے ہیں تو تم کعبے کی عبادت کرتے ہو۔ ہم کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اس سلسلہ میں 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب قبلہ نما اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان کو الگ الگ رکھنا ہے۔ ایک یہ مسجود الہ الف کے ساتھ، یعنی قبلہ جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، یعنی کعبہ شریف۔ مسجود علیہ عین کے ساتھ، وہ مصلی جس کے اوپر ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور مسجود لہو، کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ وہ اللہ پاک۔ منہ قبلہ شریف کی طرف کرتے ہیں، مصلی پر سجدہ کرتے ہیں، لیکن کرتے کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ مسجود الہ، مسجود علیہ اور مسجود لہو، یہ 3 باتیں الگ الگ ہیں۔ تو جب رسول کریم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، باب الصلاۃ من الایمان، کہ نماز ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ یہ کعبہ مقرر ہو جائے۔ کیوں؟ اصل قبلہ ہے کعبہ شریف۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے یہ تعمیر کیا۔ اس کے بارے میں علماء کا خیال 2 طرح کا ہے۔ ایک یہ کہ سیدنا آدم کے دور سے تھا، یہ اس کا نشان مٹ گیا تھا، دوبارہ آپ نے قائم کیا۔ لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ دنیا کبھی اس قبلہ کو بلاتی نہ، اتنا نہیں بھول چکا ہوتا کہ پھر دوبارہ سے بنانا پڑتا، کوئی نہ کوئی نشان ضرور ہونا تھا۔ یہ قبلہ بنایا ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تھا، کعبہ ان کے دور سے یہ مقرر ہوا ہے قبلہ۔ باہر دونوں میں سے کوئی بات مان لیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو اصل قبلہ ہے کعبہ شریف۔ اس کے 40 سال بعد سیدنا اسحاق علیہ السلام جو سیدنا اسماعیل کے چھوٹے بھائی تھے اور ان سے 14 سال چھوٹے تھے تورات کے مطابق، 86 سال کی عمر میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے دیے تھے، اور 100 سال کی عمر میں سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔
اس کعبہ شریف کی تعمیر کے 40 سال بعد وہ قبلہ جو ہے بیت المقدس وہ بنایا تھا سیدنا اسحاق علیہ السلام، جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنایا اس کو آپ کہیں کہ اس کو رینوویٹ کیا انہوں نے، دوبارہ سے تعمیر اس کی تعمیر نو سیدنا سلیمان۔ اس میں اتنی تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ مسیحی حضرات، یہودی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 سال کے بعد بنا، یا حدیث میں کسی کتاب میں آتا ہے کہ 40 سال کے، جبکہ سیدنا سلیمان اور حضرت ابراہیم کا تو صدیوں کا فرق ہے۔ یہ حضرت اسماعیل نے بنایا تھا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنایا تھا، دونوں جگہ سیدنا ابراہیم خود تشریف فرما تھے، اور حضرت سلیمان نے اس کو تعمیر نو کی ہے، دوبارہ تعمیر کیا، رینوویٹ کیا انہوں نے۔ تو اس کا رخ بھی کعبہ کی طرف تھا۔ یہ تحقیق ہے امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو مولانا امین حسن اصلاحی کے استاد ہیں۔ پروفیسر آرنلڈ جو علامہ اقبال کے استاد تھے، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں استاد تھے۔ وہاں پر انہوں نے شبلی نعمانی سے کہا کہ آپ مجھے عربی پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا میرا کزن ہے وہ پڑھا دے گا آپ کو۔ ان کو جب کہا کہ اس کو عربی پڑھا دیں، انہوں نے کہا جی آپ مجھے عبرانی پڑھا دیں۔ تو مولانا حمید الدین فراہی نے عبرانی بھی سیکھی تھی، انہوں نے عبرانی پڑھی اس سے، انہوں نے عربی پڑھی ان سے۔ انہوں نے پھر اصل مصادر سے دیکھ کر انہوں نے پتہ لگایا کہ بیت المقدس کا رخ بھی کعبہ شریف کی طرف ہی تھا، اصل قبلہ ہے یہ مین ہے، وہ اس کی شاخ کہہ لیں آپ۔ تو پتہ تو رسول اللہ کو تھا کہ اصل قبلہ یہ، لہذا آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ قبلہ کاش کعبہ ہی مقرر ہو جائے۔ اب یہ 16 یا 17 مہینے تک حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اتنا فرق ہے دونوں سمتوں کا کہ جنوب میں مکہ ہے اور شمال میں بیت المقدس ہے، اتنا فرق ہے۔ جس جگہ آپ جماعت کراتے تھے اس جگہ کو آج کل کہتے ہیں استوانہ عائشہ۔ استوانہ کہتے ہیں پلر کو، یہ جو ستون ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استوانہ، توئے کے ساتھ ہے یہ۔ تو استوانہ عائشہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کھڑے ہو کے جماعت کرایا کرتے تھے 16 یا 17 مہینے تک یہ، اور اس جگہ کی بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ جو بھی اللہ جن کو نصیب کرتا ہے حج عمرہ، وہاں پر وہ 2 نفل پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وہاں پر زیادہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بہت گناہ کا باعث ہے۔ کیوں؟ باقیوں کا حق مارا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی صبح سے جا کر وہاں پر بیٹھ جائے کہ میں فجر پڑھ کے تو عشاء پڑھ کے جانا یہاں سے، اس میں سب کا حق مارا، لہٰذا اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو گناہ ملے گا۔ 2 رکعت پڑھو نکلو۔ 2 جگہ پر وہاں پر نفل پڑھتے ہیں، ایک یہ استوانہ عائشہ، یہ مصلی تھا حضور کا بیت المقدس کی طرف، اور دوسرا خود جو کعبہ کی طرف مصلی، اس پر لکھا ہوا ہے مصلی رسول۔ تو وہاں پر بھی لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں، اور وہاں پر سپاہی کھڑے ہوتے ہیں جو اس کو 2 نفل کے بعد باہر نکال دیتے ہیں، نکلو گے۔ تو یہ بابرکت جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ کے قدم ہے، اس سے بڑھ کر بابرکت کون سی جگہ ہوگی؟ تو 16 یا 17 مہینے تک آپ نے وہاں پر نماز پڑھی۔ تو لوگوں کو یہ پتہ تھا، جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر سب حضور کا مصلی کہاں ہوتا تھا۔ انہوں نے پھر دھیان کیا کہ یار حضرت عائشہ سے پوچھیں، مگر وہ اس لیے نہیں بتاتی تھی کہ وہاں پر پھر تلواریں نکل آنی تھی کہ جی میں نے یہاں پر کھڑے ہونا، میں نے مقابلہ شروع ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بہت لاڈلے بھانجے ہیں، ان کا دھیان رکھو، وہ کہاں پر زیادہ تر نفل پڑھتے ہیں، وہ اسی استوانہ پر آ کے پڑھتے تھے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہ جگہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو کہ بھئی جہاں پر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر جماعت کرائی۔ تو 16 یا 17 مہینے تک حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ کعبہ ہو جائے۔ اسی طرح سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے روایت کہ بیت المقدس میں میں نے حضور کے ساتھ بیت المقدس سے منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی، یہاں تک کہ سورۃ بقرہ کی آیت نازل ہوئی وَحَیثُ مَا کُنتُم فَوَلُّوا وُجُوہَکُم شَطْرَہُ، تم جہاں کہیں بھی ہو تو کعبہ کی طرف منہ کر لو، یہ آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، اس لفظ کو پڑھنا انس، نون کے اوپر زبر ہے، انس نہیں ہے یہ نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ تو
حضرت برا کہتے ہیں کہ جب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا یہودیوں کو بہت اچھا لگتا تھا. جب انہوں نے منہ اس طرح سے پھیر لیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی اور کتاب الایمان کی، جب منہ کعبہ کی طرف اللہ نے پھیر دیا تو پھر ان کو بہت برا لگا، انہوں نے پھر اعتراض کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اعتراض فضول ہیں، اللہ کا اختیار ہے، سب کچھ اللہ کو جس طرح چاہے منہ کرنے کا حکم دے دے. اور یہ قبلہ مقرر کرنا صرف منہ کرنے کے لیے ہے، یکسوئی یکجہتی کے لیے ہے، اتحاد امت کے لیے ہے، تاکہ ساری امت ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور وہ متحد رہے. ورنہ یہ سورہ بقرہ 177 نمبر آیت، یہ آگے آئے گی بھی، یہاں پر انہوں نے اس کو ریفر کیا ہے کہ یہ جو ظاہری رسوم ہیں یہ نیکی نہیں ہے. اصل جو ان کا سوچ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر اللہ اور مخلوق خدا کا بھلا کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، مخلوق کا بھلا کرنا. یہ 177 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یہ تو رسم ہے، جو اللہ مقرر کر دے وہ پوری کرو. بلکہ نیکی تو دراصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، کتابوں پر ایمان رکھو، نبیوں پر ایمان رکھو. ارکان ایمان 5 یہ سارے اس آیت میں بیان. یہ تو ہے اللہ سے متعلق. آگے کیا ہے؟ مخلوق سے متعلق. اور نیکی یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود، کہ مال پیارا ہوتا ہے سب کو، اس کے باوجود مال کو محبوب رکھنے کے باوجود اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں یعنی سائل اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو. اللہ پر ایمان رکھو، جو چیزیں اس نے کہا، اور مخلوق خدا کا بھلا کرو. یہ ہے نیکی. آگے پھر ارکان اسلام بیان فرمائے اسی آیت میں، یعنی بہت جامع آیت. اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور نیکی یہ بھی ہے کہ عہد کرنے والے عہد کو پورا کریں. اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں. اور نیکی یہ ہے کہ ایمان والے سختی، تنگی اور میدان جنگ 3 جگہ پر صابرین صبر کریں، باسا کہ کوئی مالی مصیبت آ گئی، ذرہ ذاتی طور پر کوئی مرض لاحق ہو گیا، بیمار ہو گیا آدمی، اور جنگ میں، تینوں جگہ پر اگر آدمی صبر کرے تو یہ اللہ پاک نے نیکی شمار کیا. تجھے مالی تنگی آ گئی ہے، حالات خراب ہو گئے کسی وجہ سے بھی، تو اس میں بھی صبر کرنا ہے. تو بیمار ہو گیا ہے، جسمانی کو مصیبت آ گئی ہے، اس میں بھی صبر کرنا ہے. اور جب میدان جنگ ہو تو وہاں پر بھی صبر کرنا ہے. اب یہاں پر ایک بات کر کے آگے چلتے ہیں، وہ یہ کہ اس وقت ملک کا آدھے سے زیادہ حصہ سیلاب سے متاثر، 52% پلس پورا پانی ہے، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا. ہم ذرا ان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں تو ہمارے کیا احساسات ہوں گے. اور دنیا میں سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب بچے باپ سے کچھ مانگیں، روٹی مانگیں، پانی مانگے، وہ بے بس ہو. اس سے بڑا مشکل وقت اپنے آپ پر آدمی سختی برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب وہ تصور کریں گے جب بچے، اب بچوں کو تو نہیں پتہ کہ حالات کیا ہیں، تو بھائی اب آپ نے یہ کرنا ہے، جہاں جہاں آپ کی آواز جاتی ہے یہ آواز پہنچانی ہے. پیسے، کپڑے، جوتے، برتن، ان چاروں چیزوں کی ان کو فوری ضرورت ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ اپنے علاقے میں بڑے بڑے چودھری تھے وہ، اور اس وقت وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ آٹے کا تھیلا پھینکے تو ہم اس سے گزارا کریں. تو بھائی اس بات کو ذہن میں رکھ کے ہم سب نے جہاں جہاں ہماری بات جاتی ہے وہاں وہاں پہنچانی ہے، قائل کرنا ہے. اور اس وقت تک جو اجماع امت ہے
پاکستان میں وہ یہ کہ یہ جو آل خدمت والے ہیں یہ مال وہاں پر پہنچا رہے ہیں. کسی غیر معتبر آدمی کو آپ نے چیز نہیں دینی، نہ پیسہ دینا نہ چیز دینی، وہ یہی لنڈے بازار میں بک رہی ہیں. جو امداد انہوں نے سندھ میں دیا ہے وہ سرکاری آدمی وہ کھا رہے تھے، وہ پکڑے گئے کچھ، اب پتہ نہیں کتنے کھا رہے ہیں وہ. مطلب یہ جو الخدمت والے ہیں یہ پتہ نہیں جماعت اسلامی کی تنظیم ہے یا ڈاکٹر ثاقب کی، کس کی مجھے نہیں پتہ. اس کو دینے ہیں جہاں پر ان کا اپنا کام وہ ویریفائی کر کے آپ نے مال دینا ہے، ویسے نہیں دینا. تو اب آپ نے یہ میرے سمیت ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم سیلاب زدگان کی امداد کریں. وہ ان کے مکان کب بنیں گے، آگے سردیاں آ رہی ہیں، کیا حالات بنیں گے. بہرحال یہ بہت بڑا سیلاب ہے. 1973 میں آیا تھا، 2010 میں، لیکن یہ 2010 سے زیادہ ہے. 1973 میں اس لیے نقصان زیادہ ہوتا کہ زمین سیم تھی، اس کے بعد یہ موٹریں لگی ہیں زمین میں تو پانی نیچے چلا گیا اس وجہ سے، ورنہ یہ سیلاب سب سے بڑا سیلاب ہے آج تک کا. تو 52% یعنی پورا سندھ ڈوبا ہے، بلوچستان ڈوبا ہے، KPK ڈوبا ہے. تو ہمارے یہاں یہ تونسا مطلب ہے تو رینج میں ہے نا سب کی، کچھ بھی نہیں کر سکا کوئی بھی. یہاں پر تو سڑکیں نہیں نا ٹوٹی ہیں، ملتان وغیرہ سے جا سکتے ہیں، لیکن بے بس ہوگا سارے. تو بھائی ایک تو یہ کہ ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ مصیبت میں صبر کرنا ہے، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اللہ کے نام پر دینا ہے. نقد پیسے، کپڑے، برتن، جوتے. کوئی 10 روپے دے سکتا ہے، کوئی پرانا جوتا دے سکتا ہے، کوئی نیا جوتا دے سکتا ہے. اس بات کو آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے. دینے والی بات کرنی کہ بھائی یہ نا یار اس کے پاؤں تو بچ جائیں گے نا، کپڑے پرانے بھی ہوں گے تو اس کا گزارا ہو جائے گا بھائی. اور کپڑے صرف بڑوں کے نہیں، بچوں کے دینے ہیں خاص طور پر، کیونکہ بڑا آدمی تو سردی گرمی برداشت کرتا، بچہ نہیں برداشت کر سکتا. لہٰذا یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں. کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف. رسم پوری کرنا نیکی نہیں ہے. اللہ پر ایمان، جو ارکان ایمان وہ ماننے، ارکان اسلام ماننے، اور مال کی محبت کے باوجود سب کو مال پیارا ہوتا ہے. رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافر، مانگنے والے سائل اور غلاموں کو آزاد کرنے میں استعمال کرنا ہے. اس وقت ان کی حیثیت جو ہے بیچاروں کی، جو ذمہ دار تھے، جو امیر آدمی تھے، ان کی نوکریاں تھیں، وہ اچھے بھلے کاروبار کر رہے تھے، اب ان کی پوزیشن 10-15 دن کے اندر سائل کی ہو گئی ہے. یہ ہے اللہ کا اختیار، اور بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. اس کا صرف حکم ہوتا ہے اور آدمی کی دنیا بدل دیتا ہے. وہ کو ہم سے کم نہیں تھے. سندھ میں تو زمینیں بھی لوگوں کی، جو وہاں غریب آدمی اس کی زمین یہاں کے بڑے بڑے زمینداروں سے زیادہ اس کی، لیکن ہر فصل تباہ ہو گئی ہے. جو ان کی امید تھی کہ آئندہ چلو فصل بیچ کے آدمی نقصان، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو عبادت سمجھ کے آگے سے بات پہنچانی ہے. جو 10 دے سکتا ہے وہ 10 روپے دے، جو 10 کروڑ دے سکتا ہے وہ 10 کروڑ دے. اور یہ جو تھوڑا دینے والے ہیں ان کو 2 باتیں یاد رکھنی پڑیں گی. ایک، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں کھڑے تھے، تو وہاں پر بھی یہ گلہ ہوتا تھا پیسے ڈالنے کے لیے نا، بیت المقدس کے نذرانہ پیش کرتے تھے. ایک امیر آدمی آیا، اس نے بہت زیادہ رقم اس وقت سکے ہی ہوتے تھے، اس نے بہت زیادہ رقم اس میں گلے میں ڈالی، آپ دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ایک بڑھیا مائی آئی، اس نے یہ دوپٹے کا پلو کھولا اور ایک دمڑی اس نے اس میں ڈالی. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دمڑی اس کی خیرات سے بڑھ گئی ہے. شاگردوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا حضرت اس نے تو بہت زیادہ پیسے ڈالے ہیں اس میں. فرمایا اس کے پاس بہت کچھ تھا، اس میں سے کچھ دیا ہے. اس کے پاس تھی ہی ایک دمڑی، اس نے 100% دے دیا ہے. تو بھائی جو 10 روپے دے سکتا ہے وہ ضرور دے، جو 10 کروڑ دے سکتا ہے وہ بھی دے. جنگ تبوک حضور علیہ السلام نے دفاعی فنڈ قائم کر دیا، تو سیدنا ابو بکر نے سارا مال دے دیا، سیدنا عمر نے آدھا مال دے دیا. اس طرح صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر، حضرت عثمان نے لمبے چوڑے اونٹ گوٹے دیے.
بہت زیادہ مال انہوں نے دیا حضرت عثمان۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رات ساری اس نے یہودی کے کھجوروں کے باغ کو پانی دیا، کنویں سے بوکے نکال نکال کے، اس کی ملیں مثال کے طور پر 5 کلو کھجوریں ان کو مزدوری ساری رات کی، 2 کلو یا آدھی انہوں نے گھر میں رکھیں، آدھی لا کے دفاعی فنڈ میں دے دیں۔ تو اللہ حضور کو بتا چکا تھا کہ اس آدمی نے یہ 2.5 کلو یا 2 کلو کھجوریں لایا، یہ اس کیفیت میں لایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پورے ڈھیر پر بکھیر دو تاکہ سب کا قبول ہو جائے۔ خلوص نیت اصل چیز ہے، باقی یہ رقم، یہ باقی رسمیں کوئی چیز نہیں۔ تو اب آپ نے کسی کو نیکی کی طرف توجہ دلا دی، ہو سکتا اس کی توجہ ہی نہ ہو بیچارے کی، وہ اس بات کو اتنا اہم ہی نہ سمجھتا، اس نے خبریں نہیں سنی۔ تو جب آپ کسی کو کہیں گے کہ بھائی یہ سلاب زدگان کا کچھ کرو، تو آپ کے کہنے سے جتنے لوگ یہ کام کریں گے وہ سارا آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا کہ آپ نے کیا ہے وہ صدقہ۔ تو بھائی یہ بات آپ ذرا ٹی وی پر وہ دیکھ لیں، اس کی تصویریں، وہ ہم سے بڑے چودھری تھے، سال بعد ہونا ہے انہوں نے، پھر وہ ہم سے زیادہ آکڑ خاں تھے، وہ ہم سے زیادہ امیر تھے، اور اس وقت ان کے بچوں کو روٹی بھی نہیں مل رہی۔ تو یہ اس کو عبادت اب اس وقت فرض عین ہے ہر مسلمان پر، ہر پاکستانی پر کہ ان کی امداد کریں۔ یہ وہ موقع ہے جب صدقہ فرض کفایہ نہیں، اب فرض عین ہے سب پر۔ جو آنا دے سکتا ہے وہ آنا دے، اور جو کروڑ دے سکتا ہے وہ کروڑ دے، سب پر لازم۔ تو اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، یہ تو رسمیں ہیں، مجھے ان رسموں کی کیا پرواہ ہے، مشرق مغرب سارا میرا۔ نیکی یہ ہے کہ جن چیزوں پر میں نے ایمان رکھنے کا حکم دیا وہ ایمان رکھو، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کام کرو، وہ ہیں ارکان اسلام۔ ایمان والے ارکان ایمان، جو کام کرتے ہیں نماز روزہ حج کا بھی ارکان اسلام۔ اور مخلوق خدا کے ساتھ یہ کہ چاہے رشتہ دار ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، جو بھی ہو، اس کا خیال رکھو۔ مال کی محبت کے سب کو پیارا ہوتا ہے مال، اور ذہنیت کا فرق ہے۔ آدمی نام ہے سوچ کا، اگر آدمی کی سوچ اچھی ہے تو اچھا آدمی ہے، بری سوچ ہے تو برا آدمی۔ اسی سوتر منڈی کا واقعہ ہے، ایک آدمی کے پاس 100 کروڑ تھا، 1 ارب۔ اس کو کسی نے توجہ دلائی کہ زکوٰۃ دے، اس نے کہا کتنی بنتی ہے؟ اس نے کہا 2.5 کروڑ۔ تو اس نے کہا میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ مطلب جو 97.5 کروڑ اس کے پاس بچنا ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ 2.5 کروڑ اللہ والا جو ہے نا وہ ہے صحیح اصل میں مال، جو نے نہیں دی اس نے۔ اور وہ بھی ہیں کہ جب وہ دینے پر آتے ہیں تو وہ گانٹھیں باندھ کے دیتے ہیں۔ اب آل خدمت کے کراچی سے، صرف کل میں سن رہا تھا، پہلے 150 ٹرک روز جا رہا تھا، اب وہ 500 ٹرک روز کا جا رہا ہے۔ تو بھائی کسی ایرے گہرے کو جو نکروں پر کھڑے ہیں کسی کو آپ نے مال نہیں دینا، جوتے، کپڑے، پیسہ، برتن صرف آل خدمت کو دینے ہیں، جس کی بھی ہے وہ، اس پر اعتماد ہے سب کو اس وقت تک کی جو رپورٹیں ہیں۔ تو جہاں وہ ہوں ان کو ویریفائی کر کے وہ ہیں آل خدمت والے، ایسا تو نہیں بینر چھپوا کے بیٹھ گئے ہیں وہ، تو ویریفائی کر کے آپ نے دینا ہے، چاہے ان کا جو ہیڈ کوارٹر فیصل آباد میں تھوڑا فاصلہ طے کرنا پڑے تو ان کو جا کے دے دیں۔ اسی طرح تبلیغی جماعت والے اکٹھا کر رہے ہیں، ان پر بھی اعتماد ہے کہ یار وہ پہنچا دیں گے۔ تو باقی جو ہے نا کہ ادھر سے لیا اور لنڈے میں بیچ دیا، ان سے بچنا ہے آپ نے۔ تو دھیان سے اس کو فرض عین سمجھ کے، اس وقت سارے فرضوں سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم ان مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کریں۔ اس میں نہ کوئی قوم کا نہ کوئی مذہب کا کوئی فرق نہیں، اس وقت وہ انسان ہے۔ اس وقت آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، آپ نے اللہ کو دینا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ساری دنیا ہم نبی ہیں پہ ہم پر وہ ایمان لائیں یا ہم ہی حق پر ہیں، ہو سکتا ہم ہی غلط ہوں۔ تو کسی پر آپ نے یہ خیال نہیں کر کے روکنا کہ یار یہ اس کا مذہب دوسرا ہے، علاقہ دوسرا، فلانا۔ بھائی وہ اس وقت انسان ہے، اور جس نے تورات میں بھی حکم تھا، قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی ہے، انڈورس کیا اس کو، کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا، اور جس نے ایک جان قتل کی اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کے دیے ہوئے مال سے اگر ایک جان بچ جاتی ہے تو نمبر آف پرسن جو اول انسان اول سے لے کر آخری انسان تک ہوں گے، چاہے مسلمان چاہے کافر، انسانی جان کی بات ہو رہی ہے، اتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں اللہ لکھ دے گا۔
बहुत सारे वो होंगे जिन्होंने बेटियों की शादियां रखी हुई होंगी, बहुत सारे वो होंगे जिन्होंने पता नहीं क्या क्या सोची होंगी। तो भाई थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है, देना माल उसको जो कन्फर्म मौत पर अदारा हो, बस बाकी किसी को नहीं देना। वो लोग कारोबार बनाते हैं, ज़लज़ले में भी यही कुछ किया है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, 2 किस्म के आदमी सामने आते हैं, बल्कि 3 किस्म के। एक तो वो जो पास से गुजर जाते हैं, कहते कोई नहीं, आ जाएगी 1122। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि भाई इसको उठाओ, इसको अस्पताल पहुंचाओ, या इतला दो किसी अदारे को, आके ले जाए। तीसरे वो होते हैं जो बाजू काट के औरतों की चूड़ियाँ ले जाते हैं कि ये उतरती नहीं है, इसको काट के ले जाओ। वहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है। तो अब सैलाब ज़दगान के लिए हमने हर वक्त सोच रखनी है, कोशिश करनी है, जो कर सकें वो करना है, और यही इस वक्त फ़र्ज़ आन। और ये जो है कि भाई नेकी जो है कौन करे, कोई मखसूस तबका नहीं। सूरह शूरा 13 नंबर आया था, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह जिसको चाहता है चुन लेता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कोई नेक आदमी ही नेकी करे, कोई आलम नेकी करे, कोई बहुत पढ़ा लिखा नेकी करे, कि ऐसे गरीब हैं वो नेकियों में बहुत आगे होंगे, जो अनपढ़ ऐसे हैं जो नेकियों में दूसरों से बहुत आगे होंगे। तो भाई अल्लाह से दुआ यह है कि अल्लाह हमें भी चुन ले, ताकि हम उसके उन बंदों में शामिल हों, उस लिस्ट में शामिल हों जो उसके हुक्मों को मानते हैं और उसकी मखलूक का भला करते हैं। मखलूक उसकी है, इस वक्त वो सारे के सारे हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं। तो आपने ये करना है। और अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह मोमिन में कि नसीहत तो वही हासिल करता है जो अल्लाह की तरफ रजू करे। यानी हर आदमी के नसीबों में ये नसीहत कबूल करना भी नहीं होता। जब आदमी अल्लाह को ध्यान में लाए कि अल्लाह है, उसने मुझे सब कुछ दिया है, उसने मुझसे पूछना है नेमतों के बारे में, तो फिर वो नसीहत कबूल करता है। और जो भी थोड़ी बहुत कोशिश करेगा, सूरह अनकबूत है 69 नंबर आया था, उसकी 69 नंबर, जो लोग हमारे रास्ता में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते बता देते हैं। रास्ते के लिए कोशिश करता है एक के लिए, और अल्लाह खोल देता है कई रास्ते। तो जब आप उन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए थोड़ी सी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि 10-10 रुपये भी यार इकट्ठे, कतरे कतरे से भी दरिया बनता है। आप लोगों ने ये तबलीगी नुक्ता नज़र से फ़र्ज़ आन समझ कर पैसे, जूते, कपड़े, बर्तन, ये उनकी फ़ौरी ज़रूरत है। तो जो कर सकते हैं, नए हों पुराने हों, बच्चों के ख़ास तौर पर देने हैं, ताकि आगे जो मौसम आ रहा है वो उसके लिए वो, क्योंकि ये हमारा जोश चंद दिन ही रहना, उसके बाद वो उन्होंने खुद ही भुगतना है। समझ आई ना जी। और हमारी आम सोच यही है कि साथ रहते हैं ये अहबाब तो दफनाने तक, अल्लाह अल्लाह और खैर सला, उस तो बाद तू कौन तो मैं कौन। समझ आई ना जी। वो किसी का शेर है, पीर नसीरुद्दीन नसीर का यह है कि भुगतना होगा ज़की नकीरैन से तन्हा सबको, यानी मुसीबत तुमने अकेले ही झेलनी है, साथ रहते हैं ये अहबाब तो दफनाने तक। तो चंद दिन जोश ये रहना, उसके बाद उन बेचारों ने खुद ही भुगतना। तो अल्लाह ताला से दुआ ये है, एक तो ये कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमें, पूरी दुनिया को अमन और खुशहाली अता फरमाए। उसके बाद ऐसी मुसीबतों से हमेशा बचाए रखे, जब ऐसी मुसीबत आती तो किसी के पास में नहीं होती। और जिन मुसीबत ज़दा पर मुसीबत आ गई, सैलाब ज़दगान हो या कोई मुसीबत ज़दा किसी किस्म का, अल्लाह पाक उनकी मुसीबतों को खुशियों और बरकतों में बदल दे। अल्लाह पाक हमारी मुसीबतों और परेशानियों को खुशियों और बरकतों में बदल दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस नेकी में, जो इस वक्त फ़र्ज़ है, नफल नेकी नहीं है यह सैलाब ज़दगान की इमदाद, तो इसमें अल्लाह पाक हमें हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, चाहे किसी तरीके से हिस्सा लें। वमा लना इल्ला बिल्लाह। एक फौतगी का बताया शेख साहब ने, इनकी खाला फौत हो गई, उनके लिए और सब मरहूम में इनके लिए दुआ करनी है। इसी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعظها من عذاب القبر ومن عذاب النار وصل عليها واوردها على حوض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وادخلها الجنة صلى الله تعالى على رسول خير خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ.